السلام علیکم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سلام قولا من رب الرحیم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وظیفہ سورہ یاسین شریف کی 58 نمبر کی آیت کا وظیفہ ہے۔ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، یعنی جس طرح ہر جاندار کا دل ہوتا ہے، اسی طرح قرآن کریم کا بھی دل ہے جو سورہ یاسین شریف ہے۔ اور قرآن کریم کے دل کی بابرکت آیت سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص آج کا یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے رکے ہوئے کام چل پڑیں گے، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، نقصانات سے حفاظت رہے گی، بڑی سے بڑی مشکل سے بھی نجات مل جائے گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور ان سے مکمل نجات مل جائے گی، صرف اس ایک عمل کی برکت سے۔ بالکل ہی گارنٹی کے ساتھ یہ وظیفہ اپنا کام کرتا ہے۔ جس کسی نے بھی یہ وظیفہ کر لیا تو اس کی زندگی میں خوشیاں دوبارہ لوٹ کر آئیں گی۔ اس طاقتور وظیفے میں اتنی برکت ہے کہ اس کے بعد آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ سلام قولا من رب رحیم کا یہ عمل زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے۔ اس ایک بار کے وظیفے کو کر لینے کے بعد آپ کو ایسے بہترین فوائد و برکات حاصل ہوں گے اور ایسے معجزات ہوں گے کہ پورا محلہ دیکھ لے گا اور آپ ان پر یقین نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن اس وظیفے کو انجام دینے کا ایک خاص طریقہ ہے، خاص ترکیب ہے، اور ایک مخصوص انداز سے کیے جانے پر ہی یہ وظیفہ کام کرتا ہے۔ اب وہ کون سا طریقہ ہے؟ تو یہ ہم آپ کو اسی ویڈیو میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ بس ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ اسکپ مت کیجیے گا، ورنہ آپ یہ عمل صحیح سے نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس لیے آپ یقینی بنائیں کہ ویڈیو کو آخر تک بنا اسکپ کیے پوری دیکھیں، تاکہ بات کی آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ سکے اور آپ بنا کسی مشقت کے وظیفے کو سمجھ سکیں۔ ویڈیو میں مزید بات کرنے سے پہلے ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اسٹرانگسٹ نیٹ ورک کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں، تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اسی طرح کی دلچسپ ویڈیوز بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ معزز ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے اور تاثیر بھی رکھی ہے۔ خیال رہے کہ توجہ اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے۔ اس وظیفے کو پڑھتے وقت اگر قرآن کریم میں اللہ کا یہ ارشاد، یعنی ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ان باتوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو مجھے یقین ہے کہ اس وظیفے کو صدقے دل سے پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سلام قولا من رب الرحیم ایک ایسا عمل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے اور پڑھنے والے کی زندگی میں خوب خیر و برکات، معجزات اور بھلائیاں پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ معزز ناظرین کرام، جس کسی نے بھی یہ عمل کیا تو اللہ نے اس کے ذریعے سے محض اپنے فضل و کرم سے اسے خوب بھر بھر کر دیا۔ جو مانگنے والے تھے اس وظیفے کے بعد وہ اللہ کے راستے میں دینے والے بن گئے، جو فقیر تھے، تنگ دست تھے، غربت میں مبتلا تھے تو وہ اس عمل کے بعد خوب مالدار بن گئے۔ ہم تو بس اتنا ہی کہیں گے کہ جس نے یہ وظیفہ کیا وہ خوش نصیب، اور نہیں کیا تو بد نصیب ہے، کیونکہ ایسی مفت میں بھلائیاں کہاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں ایک بار لازمی یہ وظیفہ کر لیں، آزما کر دیکھ لیں، اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر کہنا۔ تو چلیے اب آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ سلام قولا من رب الرحیم کا یہ وظیفہ آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، ٹائم کی کوئی قید نہیں۔ جب آپ کرنا چاہیں، جس وقت آپ کا جی چاہے تو یہ عمل کر سکتے ہیں، اور جس جگہ پر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جگہ کی بھی کوئی قید نہیں۔
جہاں آپ کا جی چاہے وہیں بیٹھ کر یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو تو اس لیے عرض کر دیں کہ یہ وظیفہ مرد بھی کر سکتے ہیں اور خواتین بھی۔ اگر ہم آپ کو اس کا بہترین طریقہ بیان کریں تو یہ عمل اس ترکیب کے ساتھ کیجیے کہ سب سے پہلے اس بات کا خوب خیال رہے کہ یہ عمل پاکی کی حالت میں کرنا ہے، ناپاکی کی حالت میں یہ عمل نہیں کرنا۔ ویسے یہ کامن سینس کی بات ہے جو عموماً سبھی کو معلوم ہوتی ہے، لیکن آپ کی مکمل رہنمائی کی نیت سے عرض کرتے چلیں کہ اگر کوئی پاکی کی حالت میں نہ ہو تو یہ عمل نہ کیا جائے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ عمل کرنے والا مکمل پاکیزگی کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد سب سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیں اور گھر میں ایک پرسکون جگہ تلاش کریں۔ خیال رہے کہ جگہ پاک صاف ہو اور پھر وہاں بیٹھ کر یہ عمل کریں، لیکن اگر ہو سکے تو جس جگہ آپ یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہوں وہاں خوشبو کا استعمال کر کے اس جگہ کو مہکا دیجیے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ روحانی ماحول پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گا۔ روحانی ماحول پیدا ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس جگہ اللہ کے پاک فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شیاطین وہاں سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، جس کے نتیجے میں گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجیے کہ کسی بھی وظیفے کو پڑھنے سے پہلے اس جگہ کو خوشبو کے ذریعے مہکا دیں۔ اس کے بعد وہاں بیٹھ کر اول 101 دفعہ استغفار کریں۔ استغفار کے موضوع پر ہم نے ایک بڑی ہی معلوماتی ویڈیو بنا رکھی ہے جس میں استغفار کرنے کے فوائد بیان کیے ہیں۔ اگر تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دیا ہے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر استغفار کے فضائل و کمالات جان سکتے ہیں، تو اسے دیکھنا ہرگز مت بھولیے گا۔ 101 دفعہ استغفار کر لینے کے بعد آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور پھر 1 دفعہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 دفعہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آیت کریمہ سلام قولا من رب الرحیم، جس کا مفہوم ہے رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ یہ آیت مبارکہ 58 دفعہ پڑھیں اور آخر میں پھر سے 7 دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ 21 دن پابندی سے کریں، انشاءاللہ العزیز دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے تو اس میں کامیابی نصیب ہوگی اور اللہ آپ پر بہت کرم فرمائیں گے۔ اگر ویڈیو میں کی گئی کوئی بات آپ کو صحیح سے سمجھ میں نہ آ سکی ہو تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا۔ معزز ناظرین کرام، اگر آپ استغفار کے فوائد جاننا چاہتے ہیں تو اس لیفٹ والی ویڈیو پر ٹیپ کریں اور اسی طرح کے مزید وظائف کے لیے میری رائٹ والی پلے لسٹ دیکھیں۔ میں آپ کو وہیں ملوں گا۔